کربلا 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 آج شبیر پہ غربت کی گھٹا چھائی آج شبیر پہ غربت کی گھٹا چھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره وسببا للمزید من فضله والدلیلا على آلائه وعظمته وهو الذي ليس لقضائه نافع ولا لأقائه مانع وطرع الناس البدائع وهو الجواد الواسع الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم درود محمد عزیزان گرامی، اطاعت الہی، علم اور اطاعت الہی کے عنوان کے تحت گفتگو کا یہ سلسلہ یہاں چل رہا ہے۔ آپ حضرات بہت توجہ کے ساتھ اپنے وقت کو یہاں خرچ کر رہے ہیں، صرف کر رہے ہیں۔ امید یہ ہے کہ یہ جو وقت آپ دے رہے ہیں مجھے اور آپ کی سماعت اس میں پروردگار عالم نتیجہ انشاءاللہ دے آپ کو اور یہ گفتگو مفید ثابت ہو۔ یہاں تک جو گفتگو کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کی اطاعت کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں توحید کا کانسیپٹ، توحید کا نظریہ کہ جو ائمہ معصومین کی نظر میں تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور 2 یا 3 دن تک پروردگار عالم کی ذات کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا، اور پھر اس کے بعد گفتگو اپنے مختلف مراحل طے کرتی ہوئی اس مرحلے تک آئی کہ جو کل کا مرحلہ تھا کہ جس میں نے آپ حضرات کے سامنے کسی حد تک کچھ جملے، کچھ فقرے دعائے ابو حمزہ صومالی کے، مناجات شعبانیہ کے، اور اسی طرح سے دعائے کمیل کے پیش کیے کہ جس میں امیر المومنین پروردگار سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ مجالس، ان کا مقصد بہت سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ ہم دنیا کے سامنے حسین ابن علی کی تصویر پیش کر سکیں۔ کون سی تصویر؟ وہ تصویر نہیں جو ہماری خود ساختہ ہو، بلکہ وہ تصویر کہ جو پروردگار عالم نے شخصیت سید الشہداء کو عطا کی ہے، جو شخصیت امیر المومنین کو عطا کی ہے، اور وہ شخصیت جو امیر المومنین کو عطا ہوئی ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کل میں نے عرض کیا کہ جناب سید سجاد فرما رہے ہیں پروردگار وجعلنی، مجھے قرار دے، پروردگار انظر الیہ، پروردگار میری جانب نگاہ کر، نظر من نادیتہ فاجابک، اس بندے میں، اس بندے کی طرح مجھے قرار دے پروردگار اپنے کہ نادیتہ فاجابک، کہ جسے تو جب بھی پکارے وہ تجھے آواز دے، وَالسَّائِقَ لِجَلَالِكَ، اور پروردگار تیرے جلال کو دیکھ کر وہ غش میں آ جائے، وہ اپنے آپ کو کھو بیٹھے، صرف تجھے یاد رکھے، وَنَاجَيْتَهُ سِرًّا وَعَمِلَ لَكَ جَهْرًا،
پروردگار مجھے وہ بندہ بنا دے کہ جس کے ساتھ تو سرگوشی کرے، کان میں گفتگو کرے، مجھ سے وہ بات کر تو پروردگار جو تو کسی اور کے ساتھ نہ کرے، میرے ساتھ کرے، چھپ کر تو میرے ساتھ گفتگو فرما، لیکن میں جب عمل کروں گا تیرے اس حکم کے مطابق تو کھلے عام عمل کروں گا، لوگوں کے سامنے عمل کروں گا۔ یہ عرفان کا، تصوف کہیے، معرفت الہی کہیے، جو بھی لفظ آپ استعمال کیجئے، یہ اس کا ایک بہت بڑا مرتبہ اور بہت بڑا درجہ ہے۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے جناب حر کا وہ شعر پیش کیا جو جناب میر انیس نے کہا ہے۔ اب جب بات آ گئی ائمہ کی شخصیت کی تو ایک خلاصہ بہت ہی زیادہ مختصر انداز میں، ظاہر سی بات ہے کہ اسے تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ، ڈسکرپٹیو بڑے کھول کے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نہج البلاغہ پوری امیر المومنین کی تصویر ہے، بحار الانوار اس میں ائمہ کا ذکر ہے، احادیث ہے۔ بحار الانوار کی 20 سے 30% تک احادیث کائنات، زمین اور آسمان کے بارے میں ہے کہ خلقت کس طرح سے ہوئی، زمین اور آسمان کی حقیقت کیا ہے، پروردگار نے انہیں کس طرح سے بنایا۔ تو یقیناً جب ہم بات کرتے ہیں امیر المومنین کی شخصیت کی، تو امیر المومنین کی شخصیت صرف حرام حلال میں محصور نہیں، سوشولوجی، جامع شناسی، عمرانیات میں محصور نہیں، معاشرے کو کس طرح سے چلایا جائے اس میں محصور نہیں۔ میں نے کل عرض کیا کہ دیکھیے، انسان خاندان بناتا ہے، خاندان قصبہ ٹاؤن بناتا ہے، ٹاؤن شہر سٹی بناتے ہیں، سٹی کنٹری کو، ملک کو بناتا ہے، ملک ثقافت، کلچر، تہذیب اور تمدن اور سویلائزیشن کو بناتے ہیں۔ ہمیں اگر دیکھنا ہوگا کہ علی ابن ابی طالب کا علم کس مرتبے پر ہے، تو ہمیں انسانیت کو جس مرحلے پر انسان موجود ہے، انڈیویجول سطح پر، انفرادی سطح پر، سوشل اور اجتماعی سطح پر، معاشرے کی سطح پر، تہذیب و تمدن کی سطح پر، دوسرے ممالک سے رابطوں کے سلسلے میں، پروردگار سے رابطے کے سلسلے میں، انسان کا دوسرے انسانوں سے رابطہ، انسان کا خود اپنی ذات سے رابطہ، ہر مرحلے پر ہمیں مولا کائنات کے اقوال اور فرامین کو دیکھنا ہوگا کہ پروردگار عالم نے جو علم علی ابن ابی طالب کو دیا، تو علی ابن ابی طالب نے ہر مرحلے پر کس انداز سے اس علم کو پیش کیا۔ اور یہی مشکل شاعر کی ہوتی ہے کہ وہ اس شخصیت کو جو اتنی عظیم شخصیت ہے کس طرح سے پیش کرے۔ ڈپکشن اور نریشن ہمیشہ شاعر کی مشکل رہتی ہے، ڈپکٹ کس طرح سے کرے، نریٹ کس طرح سے کرے۔ نریشن اور ڈپکشن یعنی تصویر کشی اور تبیین، وہ حقیقت کہ جسے کما حق ہو کوئی درک ہی نہ کر پائے، اس کو نیریشن میں کیسے لائے۔ وہ تصویر کہ جو میں نے دیکھی، جس کی رعنائیوں کو، خوبصورتیوں کو صرف میں دیکھ پایا، اس کی ڈپکشن کیسے پیش کروں۔ وہ تصویر جو میں نے دیکھی، شہد کی مٹھاس کو میں نے محسوس کیا، آپ نے آج تک شہد چکھا ہی نہیں۔ حضور، ماں کی مامتا عورت سمجھ سکتی ہے، مرد سمجھ ہی نہیں سکتا۔ لاکھ آرٹیکلز، مقالے لکھ ڈالیے، ماں کی مامتا کو عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ آپ کیسے نریٹ کریں گے، نریشن میں کیسے لائیں گے، ڈپکشن کیسے کریں گے، تصویر کیسے بنائیں گے اس کی۔ شاعر کا کمال یہی ہے، اور مشکل شاعر کی سب سے بڑی یہی ہے۔ اب اگر جناب میر انیس یہ کہیں کہ آمد فرس کی تھی دلہن آتی ہے جس طرح، تھم تھم کے نکہتے چمن آتی ہے جس طرح، تو کوئی یہ نہ کہے یہ کیا بکواس ہے، مزخرف، یہ کیا فضولیات ہے۔ دلہن کا سید الشہداء کے ذوالجناح سے کیا تعلق؟ حضور میر انیس کریں تو کیا کریں، ان کو بھی اتنی عقل ہے کہ عاشور کی جنگ ہے، شادی بیاہ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن میر ڈپکشن اور نریشن کی منزل پر پھنسے ہوئے ہیں۔ ڈپکشن اور نریشن کرنی ہے سید الشہداء کی شجاعت کی، الفاظ قلیل ہیں، کریں تو کیا کریں۔ آمد فرس کی تھی دلہن آتی ہے جس طرح، تھم تھم کے نکہتے چمن آتی ہے جس طرح۔ اب اگر انگریزی ادب میں ملتا ہے ہمیں یہ جملہ، بہت پہلے میں نے یہ پویم پڑھی تھی 10ویں 11ویں 12ویں میں، نہ جانے کب تھے، اب یاد بھی نہیں، کہ نیپولین کا ایک سوار فوجی آتا ہے اور وہ اس کو فتح کی خبر سناتا ہے کہ حضور ہم نے فتح کر لیا۔ نیپولین کہتا ہے کہ اگر میں نے اس سے فتح کے بارے میں پوچھا تو یہ زخمی ہے، یہ کہے گا کہ نیپولین نے میرے بارے میں نہیں پوچھا۔ تو نیپولین کہتا ہے جب وہ فتح کی خبر سناتا ہے، بچے میرے خیال سے ابھی بھی وہ نظم کورس میں شامل ہے، بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار دیکھ رہا ہوں، تو نیپولین اس سے انگریزی میں کہتا ہے کہ یو آر وونڈیڈ، تم زخمی ہو۔ تو بیچارہ وہ یہ کہتا ہے آئی ایم ڈائڈ سائر، میں مر چکا ہوں، اور وہیں سے دھڑ سے گر کے مر جاتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ وہ جذبہ کہ جو اسے ایک جملے نے بیچارے کے دل میں ایجاد کیا اور اسے موت آ گئی، اسے وہی فوجی سمجھ سکتا ہے کہ جو گھمسان کی لڑائی کے بعد اپنے جرنیل کے لیے فتح کی خبر لے کر جائے۔
پویم پر نظم پڑھنے والا، شعر پڑھنے والا یہ پریشان رہتا ہے، یہاں تو نیپولین نے کہا تم زخمی ہو، اس نے کہا میں مر چکا ہوں حضور، اور مر گیا. یہ کیا بات ہوئی؟ تو عزیزان گرامی دیکھیے شخصیت کے بیان میں یہی مسئلہ ہے. اقبال نے شکوہ لکھا، جواب شکوہ لکھا. ایک درود بھیجیے محمد آل محمد. بری جب دہر کی آب و ہوا ہے، بری جب دہر کی آب و ہوا ہے، تیری اب اے ستمگر کیا خطا ہے. پورا زمانہ ہی خراب ہے تو اے مجھ پر ستم کرنے والے تیری یہ خطا ہے. بری جب دہر کی آب و ہوا ہے، تیری اب اے ستمگر کیا خطا ہے. میں خود اپنی وفا سے خود خجل ہوں، میں جو اپنی وفا سے خود خجل ہوں، تو کس منہ سے کہوں تو بے وفا ہے. اب یہ جوش کے اس ترجمے سے میں نے لیا ہے جو ابھی انہوں نے، ابھی سے مطلب میرے ہاتھ میں ابھی پہنچا ہے، کہ جو جوش نے گجراتی زبان سے منتقل کیا تھا اسے اردو زبان کی رباعیوں میں. اب آپ شکوہ اور جواب شکوہ کو رکھیے ایک طرف، اتنی طویل دو نظمیں، اور اس رباعی کو ایک طرف رکھیے. بری جب دہر کی آب و ہوا ہے تو پھر تیری ستمگر کیا خطا ہے. میں خود اپنی وفا سے جب خجل ہوں تو کس منہ سے کہوں تو بے وفا ہے. تو عزیزان گرامی وہ حضرات جنہوں نے شکوہ اور جواب شکوہ پڑھا ہے وہ میری بات کو سمجھے ہوں گے کہ شکوہ یہ ہے کہ مسلمان خدا سے شکوہ کر رہا ہے، پروردگار ہم نے تیری خدمت یہ کی، تیری خدمت یہ کی، تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا. پھر جواب شکوہ آتا ہے، اس کو ایک طرف رکھیے اور ان چار اشعار کو ایک طرف رکھیے. تو نریشن اور ڈپکشن بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ مشکل ہو جاتی ہے. اس بات کو ہمیشہ نظر میں رکھیے کہ حقیقت امیر المومنین کی، رسول خدا کی، پنجتن کی، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو پروردگار عالم کی عبادت جہنم کے ڈر سے یا جنت کے لالچ میں نہیں کرتی. اب یہی ایک جملہ سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے. حضور کیسے ہو سکتا ہے کہ میں گرم بستر پہ لیٹا ہوں سردیوں میں، فجر کی اذان ہو، اور میں اس لیے کہ وہ میرا معشوق ہے میں اس کا عاشق بستر سے باہر نکل کر نماز پڑھوں؟ یا جنت کا لالچ بستر سے نکلواتا ہے یا جہنم کا خوف؟ تو یہ ہم مجھ جیسے انسان کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ کیا کوئی اطاعت اس مرتبے پر ہو سکتی ہے کہ جہاں عشق اور معشوق کا رابطہ ہو اور اس کے سوا کوئی اور چیز نہ ہو. وہ یہی کہا نا کہ دیکھیے عربی زبان میں بھی دنیا کے ہر ادب میں یہ مسئلہ ہے، اور دنیا کے ہر ادب میں، ہر ادب تو کہنا غلط ہے کیونکہ میں نے ہر ادب نہیں پڑھا، عربی میں دیکھیے، فارسی میں دیکھیے، اردو میں دیکھیے، یہ موجود ہے بات کہ جب عاشق اپنے معشوق کے ساتھ ایک اس کے خاطر قلبی، تعلق قلبی اور دلی لگاؤ ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے محبوب کو دیکھتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کو نہیں دیکھتا. تو یہ مرحلہ ایک محبت کا ہے، مرحلہ عبودیت کا ہے. اس کی بنیاد علم ہے. کون سا علم؟ کہ اپنے معشوق اور محبوب کی تمام خوبصورتیوں اور رعنائیوں کو سمجھ لیا جائے. جب معشوق پروردگار جیسا ہو، پروردگار الہی، پروردگار لا مفر منک الا الیک، پروردگار جو تجھ سے بھاگ رہا ہے نا، وہ تجھ سے بھاگ کر سوائے تیری جانب بھاگنے کے کہیں اور بھاگ ہی نہیں سکتا. ہمیشہ کسی سے ڈر کے جب بھاگا جاتا ہے تو اس سے دوری اختیار کی جاتی ہے. مولا فرمانا لا مفر منہ الا الیک، بھاگنے کا کوئی رستہ اگر پروردگار سے بھاگنا چاہتے ہو تو اس سے جب دور بھاگ رہے ہو تو اسی کی طرف بھاگو. یہاں پر عقل حیران ہے، خلاف عقل نہیں ہے، یہاں عقل حیران ہے. بس عزیزان گرامی یہ وہ تمہیدی گفتگو تھی کہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا. کل تک اطاعت اور عبادت کا مرحلہ یہ تھا کہ پروردگار کی عبادت اور اطاعت کی جاتی اس انداز سے کہ پروردگار کو بندہ دیکھتا ہے، انسان پروردگار کو دیکھتا ہے، اس کی کسی نعمت کی وجہ سے اس کی اطاعت نہیں کرتا. اور پھر اس کے بعد میں نے حضرت حر کا وہ شعر پیش کیا آپ نے کہ جب حضرت حر سے یہ کہہ رہا ہے جنت کا درباں، جنت کا گیٹ کیپر، چوکیدار، کہ دیکھ اے شاہ کے مہمان یہ گھر ہے تیرا، کہ حضرت حر سید الشہداء کی رعنائیوں میں گم ہے، محو ہے، فنا ہے. حضرت حر کو سوائے حسین ابن علی کے کچھ نظر نہیں آ رہا. دیکھ اے شاہ کے مہمان یہ گھر ہے تیرا. تو ایک مرتبہ اطاعت اور عبادت کا یہ مرحلہ ہے کہ انسان پروردگار کی رعنائیوں میں، اس کے جمال میں کھو جاتا ہے. یہاں سے ایک مرتبہ
اور ایک درجہ، ایک اسٹیج اور میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. دیکھیے آج میں اس پوری تقریر میں جس سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ کیا مرتبہ توحید کے لیے کسی انسان کی ضرورت ہے یا نہیں، یا ہر انسان جس انداز سے چاہے، جس طرح سے چاہے خدا کو سمجھ سکتا ہے یا نہیں، یا توحید کو درک کرنے کے لیے، پروردگار کے وجود کو سمجھنے کے لیے اسے ہمیشہ کسی کی ضرورت پڑے گی؟ اگر کسی کی ضرورت پڑے گی تو وہ کون ہے؟ میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا، فَإِنْ آمَنُوا، حبیب فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، سورہ آل عمران یاد ہے نا آپ کو؟ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَعَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. ہم نے آدم کو چن لیا، ہم نے ابراہیم کو چن لیا، ہم نے نوح کو چنا، ہم نے اولاد ابراہیم کو چنا، ہم نے آل عمران کو، اولاد عمران کو چنا، ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. اور دیکھو حبیب فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ مکے والے، مدینے والے تمہارے پاس جو کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں یہ لوگ ایمان لے آئے، کس کی طرح ایمان لے آئے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس کی طرح سے تم لوگ ایمان لائے ہو. میں تیسری محرم کو یہ عرض کر چکا کہ تم لوگوں سے مراد کیا تھی؟ لوگوں نے کہا کہ پوری امت مسلمہ مراد ہے. میں نے آپ کے سامنے اس بات کو عرض کیا اور پیش کیا کہ پوری امت مراد نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ امت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو نماز کے دوران رسول کو چھوڑ کے چلے گئے. امت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ سورہ منافقون کہہ رہا ہے کہ حبیب یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول. عجیب تماشا ہے پروردگار عالم، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ منافق وہی بات آ کر کہے کہ حبیب خدا آپ اللہ کے رسول، تو خدا کہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور خدا خود وہی بات کرے تو خود خدا سچا. تو وجہ یہ ہے کہ جس بات کو ان کا دل نہ مانے، اگر اس بات کو یہ کہے تو خدا کہے گا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تم اپنے عقیدے اور خیال کے برعکس اگر کوئی بات کرو تو وہ جھوٹ، لیکن اپنے عقیدے اور خیال کے مطابق بات کرو تو وہ سچ. امت میں ایسے لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے امت مراد نہیں ہو سکتی. پھر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کون لوگ مراد ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ کہ جن کا ایمان رسول کے ساتھ ساتھ ہو، وہ لوگ کہ جن کا وجود رسول کے ساتھ ساتھ ہو، وہ لوگ کہ جن کا نور رسول کے ساتھ اس عالم میں خلق کیا ہو. اور پھر میں نے آپ کے سامنے آیا مباہلہ پڑھی کہ جب گھر سے چلے تو یہ کہہ کر چلے تھے انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں، اب یہاں سے آج کی تقریر شروع ہو رہی ہے. آپ حضرات ایک درود بھیج دیجیے محمد علیہ. تو دیکھیے پروردگار عالم نے بڑے عجیب انداز سے اس بات کو پیش کیا، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ مأواہ جہنم بئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. کہ دیکھو حبیب، افمن اتبع رضوان اللہ، وہ شخص کہ جو اللہ کی مرضی کی پیروی کر چکا، جو اللہ کی مرضی کی اطاعت کر چکا، جو اللہ کی مرضی کی، حکم کی بات نہیں کر رہا پروردگار، رضوان کا لفظ لایا ہے. رضوان کہتے ہیں رضامندی کو، خوشحالی کو. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، وہ شخص جو اللہ کی مرضی کی تبعیت کر چکا ہے، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو خدا کے عذاب کی جانب لوٹ کر آ چکا ہے؟ یہ ترجمہ آیت کا. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، وہ شخص جو اللہ کی مرضی کی اتباع کر چکا ہے، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے عذاب کی طرف لوٹ کر آ چکا ہے، جو اللہ کی ناراضگی کی طرف لوٹ کر آ چکا ہے؟ اور دیکھو مأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور جہنم تک جانے کا رستہ، جہنم کا ٹھکانہ کتنا برا ہے. ہم درجات عند اللہ، یہ لوگ درجات ہیں خدا کی بارگاہ میں. اور دیکھو واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ جانتا ہے، بصارت رکھتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ جو کام یہ لوگ مسلسل انجام دے رہے ہیں. مجھے دو باتوں کو عرض کرنا ہے آپ کے سامنے اور اسے آگے لے کر بڑھنا ہے. پروردگار نے کہا افمن اتبع رضوان اللہ، وہ شخص کہ جو اللہ کی مرضی کی، رضایت کی، رضامندی کی تبعیت کر چکا ہے، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے عذاب کی طرف لوٹ چکا ہو؟ دیکھیے پروردگار عالم اپنے حکم کی تعمیل کی بات نہیں کر رہا، یہاں کہہ رہا ہے جو اللہ کی مرضی کی اتباع کر چکا ہے. بھائی اتباع ہوتی ہے حکم کی. پروردگار تیری مرضی آتی ہے تیرے حکم کے بعد، تو تو نے اپنے حکم کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ بہت توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی. بھائی قرآن ہے،
اب آپ میں سے کھڑا ہو کے کوئی کہہ سکتا ہے مولانا نہیں کیا تو کیا ہو گیا، یہ کہہ دیا، بات تو ایک ہی ہے، حضور قرآن ہے، میں یہی تو اتنے دنوں سے عرض کر رہا ہوں، قرآن ہے، ایک ایک لفظ کو پروردگار نے بڑی توجہ کے ساتھ لایا ہے، یہاں پر بہت توجہ کے ساتھ لایا ہے پروردگار ایک ایک چیز کو۔ کوئی بہت بڑا ادیب اگر ہو اور وہ کوئی چیز لکھے تو ہم توجہ کرتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہیں، یہ پروردگار عالم ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، جو اللہ کی مرضی کی، جو اللہ کی رضا کی، جو اللہ کے رضوان کی اتباع کر چکا ہے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے عذاب کی طرف لوٹ کر آ چکا ہو؟ دیکھو مأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المصیر، اور دیکھو جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے، ہم درجات عند اللہ، اور دیکھو واللہ بصیر بما یعملون، اللہ علم رکھتا ہے جو چیز یہ لوگ مسلسل انجام دے رہے ہیں۔ پروردگار نے کیا کہا؟ ہم درجات، ہم درجات، ہم یعنی وہ لوگ، درجات یعنی درجات۔ پروردگار نے صرف پورے قرآن میں یہی ایک آیت ہے جہاں یہ نہیں کہا، آپ حضرات اگر بہت توجہ سے غور فرما رہے ہیں، گستاخی ہے یہ، بے ادبی آپ سے کہنا کہ غور فرمائیے، آپ حضرات غور فرما رہے ہیں، لیکن اگر آپ مزید ذرا غور فرمائیے تو مجھے دہرانا نہیں پڑے گا بار بار۔ دیکھیے عزیزان گرامی، پروردگار نے پورے قرآن میں یہی ایک جگہ ہے جہاں کہا یہ لوگ خود درجے ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ درجوں پر فائز ہے۔ اب بچوں کے لیے مثال دوں، میں کیا کروں، ہر عمر کے بھائی فرش سید الشہداء ہے، کریم کا فرش ہر آدمی آ رہا ہے اور ہر آدمی کو آنے کی اجازت ہے۔ میں کہہ چکا ہوں نا کہ بھائی ہندو بھی آتا ہے یا مسلمان بھی آتا ہے، سکھ بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، ہر آدمی آئے، کریم کا دسترخوان ہے، جس کو آنا ہے آئے، مہمان ہے جناب سیدہ کا جو آئے فرش پر۔ تو یہ جھگڑے صاحب مسجد کے ہیں، اسے مسجد میں نمٹائیے گا، یہ فرش سیدہ ہے، یہاں جو آ رہا ہے حسین کا مہمان ہے۔ پورے قرآن میں خدا نے یہاں کہا ہے ہم درجات عند اللہ، یہ پروردگار کی بارگاہ میں درجے ہیں۔ پروردگار تو نے ہر جگہ کہا وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور پروردگار نے بعض کو درجات عطا کیے، بلندی دی درجات پر۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی درجہ ہے، اسٹیج ہے، لیول ہے، ہر ایک کے لیے لیول ہے۔ وہ خود لیول نہیں ہے، وہ خود اسٹیج نہیں ہے، وہ خود مرتبہ نہیں ہے، وہ انسان کہا کہ اس کو درجہ دیا گیا ہے۔ مثال کے ذریعے واضح کروں، صاحب آپ کہتے ہیں ایس ایچ او، ڈی ایس پی، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، صدر، وزیر اعظم، چیف جسٹس، ایس ڈی ایم، یہ عہدے ہیں، ان پر جو فائز ہوتا ہے وہ اس عہدے کا مالک ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ صاحب یہ کمشنر صاحب ہے، یہ کمشنر صاحب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کمشنر کے عہدے پر ہے، ڈیزگنیشن ان کا کمشنری ہے، اس لیے یہ کمشنر ہیں، یہ عہدے پر ہیں۔ ٹھیک سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ کمشنر صاحب ہے اس لیے کمشنر صاحب ہے کہ یہ کمشنر کے عہدے پر ہے۔ ایک عہدہ ہے جہاں پر پہنچتا ہے انسان تو اس عہدے کا مالک ہوتا ہے، لیکن کبھی آپ کہتے ہیں کہ یہ صاحب خود وہی ہے۔ ہم درجات، یہ خود درجہ ہے۔ بس مختصر کروں بات کیونکہ اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا۔ دیکھیے پروردگار کہہ رہا ہے یہ لوگ، یہ بندے میرے کہ جنہوں نے اتباع کی ہے میری رضوان کی، یہ درجوں پر نہیں ہے، یہ بھی درجوں پر ہے۔ پروردگار نے فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر انسان جو عمل کر رہا ہے اسے ہم نے ایک درجہ عطا کیا ہے، وہ ایک درجے پر ہے۔ لیکن یہاں جس ڈائمنشن سے، جس اینگل سے، جس جہت سے، جس زاویہ نگاہ سے پروردگار گفتگو فرما رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ کچھ درجوں پر فائز ہیں، یہ یقیناً درجوں پر فائز ہیں، لیکن خدا یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہ خود درجے ہیں۔ اگرچہ یہ درجوں پر فائز ہے لیکن یہ خود درجے بھی ہیں۔ جب ہمارا ان سے تعلق ہوتا ہے تو ہم نے کیونکہ ان کو کچھ درجے دیے ہیں، کچھ لیول دیے ہیں، کچھ ڈیزگنیشن دیے ہیں، ہمارے سامنے کسی خاص اسٹیج اور مرحلے پر ہے، لیکن دیکھو تم لوگوں کے لیے یہ خود درجے ہے، خود لیول ہے، اسٹیج ہے۔ ہم درجات، یہ خود درجے ہیں۔ اچھا پروردگار اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ نے ترجمے کو سن لیا اور یہاں تک جو تفصیل یا تشریح کسی حد تک میں نے پیش کی آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں تو میں گفتگو یہاں سے آگے بڑھاؤں۔ اس سے پہلے ایک درود بھیج دیجیے محمد علیہ۔ اب یہاں پر درجے ہیں،
کس طرح کے درجے ہیں، کیا درجہ ہے؟ بہت توجہ کیجیے گا عزیزان. پروردگار نے کہا حبیب، اعلان کہ حبیب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حبیب اگر یہ تم سے محبت کرتے ہیں، اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آیت سب کو پتہ ہے، اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا کریں؟ تبعیت کریں، میری پیروی کریں. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو یہ میری تبعیت کریں. کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. بہت توجہ کیجیے گا، جس سے اللہ محبت کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ حبیب اللہ. یہ حبیب اللہ کس کا لقب ہے ہمارے مذہب میں؟ رسول خدا کا لقب ہے. یعنی ختمی مرتبت کہہ رہے ہیں، دیکھو یہ آیت کہہ رہی ہے اگر تم میرا دامن تھامے رکھو تو جس طرح سے میں حبیب خدا ہوں، جو انسان میری تبعیت کے مرتبے پر پہنچ جائے وہ بھی حبیب خدا بن جائے گا. بھائی آیت کہہ رہی یحببکم اللہ، لیکن خبردار کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ میں براہ راست انڈیپینڈنٹلی حبیب خدا بن جاؤں گا. رسول کی اتباع کے ساتھ ساتھ تمہیں حبیب خدا بننا پڑے گا. کہیں بھی رسول کا دامن چھوڑنا نہیں، تھامے رکھنا، تم حبیب خدا کے مرتبے پر رہو گے. یحببکم اللہ، دیکھو وہ یغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا. اور پروردگار کیا ہے؟ پروردگار رحیم ہے اور غفور ہے، یعنی پروردگار رحمت بھی کرے گا اور تمہارے گناہ بھی بخشے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کی اتباع کرے گا اس کے کچھ گناہ ہوں گے نا. یغفر لکم ذنوبکم، بھائی امت کے اندر کچھ گناہ ہوں گے. ہم سب کو تبعیت کرنی ہے رسول خدا کی، ہم سب کو پیروی کرنی ہے رسول خدا کی. ہم پیروی کریں گے، اتنی پیروی کریں گے، اتنی پیروی کریں گے. یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ پروردگار مٹا دے گا. یعنی رسول کی تبعیت کی برکت یہ ہے کہ انسانوں کے گناہ ختم ہو جائیں گے، انسانوں کے گناہ مٹ جائیں گے. اب یہاں پر ایک سوال آپ کے سامنے پیش کروں، وہ شخص کے جو گناہگار ہو تبعیت کے ذریعے گناہ مٹ جائیں گے، حبیب خدا بن جائے گا، تو ذرا اس شخص کے بارے میں سوچئے کہ جس نے زندگی میں کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو. ایسا کون سا شخص ہو سکتا ہے جس نے زندگی میں گناہ ہی نہ کیا ہو؟ ہاں ہے وہ شخص کہ جو اس سے پہلے کے بالغ ہوتا رسول کے ساتھ مسلسل غار حرا میں جاتا رہا تھا. اور دیکھو اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی تبعیت کرو گے اتنے ہی حبیب خدا بنتے رہو گے، اللہ سے محبت کے اسی درجے پر آ جاؤ گے. لیکن وہ درجہ کون سا ہوگا؟ وہ درجہ ہوگا محمد مصطفیٰ کا دامن تھام کے تم حبیب خدا بن جاؤ گے. خبردار مصطفیٰ کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا. ادھر مصطفیٰ کا دامن چھوٹا، ادھر حبیب خدا کا عنوان سلب ہو جائے گا. اچھا محمد مصطفیٰ کی تبعیت کرو، لیکن یہ تبعیت ہوگی کس طرح؟ بھئی دیکھیے سورہ شورى میں پروردگار نے اعلان کیا کہ دیکھو حبیب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حبیب میں تم سے ان سے کہہ دو کہ میں تم سے سوائے اس کے اس رسالت کا اجر، اب اس میں آپ بہت دفعہ گفتگو سن چکے ہیں، میں اس کا کیا تفسیر پیش کروں اس کی، اس رسالت کا اجر، اے مسلمانوں میں تم سے اس رسالت کا اجر سوائے اس کے کچھ نہیں چاہتا. کیا چاہتا ہوں؟ کہ میرے کن سے محبت کرو؟ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. کیا آیت یہاں پر ختم ہو گئی؟ آیت کا سلسلہ آگے بڑھا. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، دیکھو اور جو نیکی کرے گا نا تو پروردگار اس کی ایک نیکی میں مزید حسن ڈالے گا. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، پروردگار نے اختراف کا لفظ استعمال کیا. اختراف کسے کہتے ہیں؟ اختراف کہتے ہیں عربی میں جو لغویین نے بیان کیا ہے، ڈکشنریز میں جو لکھا ہے کہ جب آپ کسی درخت کی چھال کو اتاریں تو اسے اختراف کہتے ہیں. یعنی دیکھو نیکی کرنا بڑا مشکل ہے، نیکی کرنا حاصل کرنا ایسا ہے کہ جیسا تم کسی درخت کی چھال کو اتار رہے ہو. اب یہاں کیا فلسفہ ہے اسے جانے دیجئے. وَمَن يَخْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور دیکھو پروردگار عالم شکور بھی ہے
شکریہ بھی ادا کرے گا، اور پروردگار عالم پہلے فرمایا رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، تمہارے گناہوں پر پردہ بھی ڈالے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا بھی دے گا، تمہارے ساتھ رحم دلی سے برتاؤ بھی کرے گا، اور تمہارے اس کام کا شکریہ بھی ادا کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے گھر والوں سے جو محبت کرے تو اس کی محبت اب کسی مرحلے پر رکے گی نہیں۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ جس نے کوئی بھی نیکی کی ہم اس کی نیکی میں مزید حسن ڈالتے رہیں گے۔ بہت توجہ عزیزان گرامی، یہ 3-4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ سب سے پہلی آیت کیا پڑھی؟ ہم درجاتن، یہ لوگ درجے ہیں، خود یہ صاحبان درجہ ہیں، لیکن تم لوگوں کے لیے یہ خود درجے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ خود درجے ہیں۔ یہ کس چیز کے درجے ہیں؟ بہت توجہ، یہ کس چیز کے درجے ہیں؟ یہ محبت کے درجے ہیں۔ جس کی محبت اہل بیت سے جتنی شدت ہوگی اس کے لیے اہل بیت وہی درجہ ہے، اور یہ اہل بیت کی محبت سے کسی درجے پر پہنچے گا۔ اہل بیت کی محبت ایک درجے پر ہے، بس یہی وہ حدیث ہے جو رسول خدا نے فرمائے کہ دیکھو واللہ لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ ومالہ وولدہ۔ دیکھو کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں، رسول خدا فرمانا ہے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ کتنی محبت؟ کتنی محبت؟ فرماتے ختمی مرتبت کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ کتنی محبت؟ اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اپنے بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اپنے مال سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ بہت توجہ کیجئے گا بھائی، رسول خدا فرما رہے حضور کہ دیکھیے حضور والا، رسول خدا فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنی ذات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے مال سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنی کسی بھی چیز کو میرے مقابلے پر نہ لائے، صرف مجھ سے محبت کرے، صرف مجھ سے محبت کرے۔ تو یہی بات تھی شاید ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ بعض شعر ایسے ہیں ڈاکٹر ہمارے علامہ اقبال صاحب کے کہ اتنے عمدہ شعر ہیں، لیکن اسے اتنا غلط استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کہیں بھی پڑھا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ لطیفہ سنایا جا رہا ہے۔ میں آپ حضرات کی بات نہیں کر رہا، کہیں اور کسی اور جگہ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھنے کی جرت کر سکتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ جس نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہی نہیں وہ محمد سے عشق کیسے کرے گا؟ وہ پستی سے بالائی کی طرف کیسے آئے گا؟ آپ فرما رہے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو محمد مصطفیٰ تو چلے گئے، یقیناً یہاں محمد مصطفیٰ سے عشق کی بات ہو رہی ہے نا، یہاں محمد مصطفیٰ سے عشق کی بات ہو رہی ہے، اور محمد مصطفیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنی آل اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے والدین سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے مال سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یعنی اے مسلمانوں، جب تک تمہاری محبت میری ذات میں فنا نہیں ہوگی تم ایمان کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو سمجھ میں آیا، ہم درجاتن، سب سے پہلا درجہ محبت کا خود محمد مصطفیٰ ہے۔ لیکن شان محمد مصطفیٰ یہ نہیں کہ پروردگار حبیب کے بارے میں کہے کہ ہمارے حبیب نے ہماری رضایت کی اتباع کی۔ حبیب کی منزل اس سے کہیں آگے کی ہے کہ حبیب کے بارے میں خدا یہ کہے کہ ہماری رضایت کی اتباع کر رہا ہے۔ جو حبیب کی اتباع کرے وہ رضایت کی اتباع کر رہا ہے۔ حبیب کی شان یہ ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، حبیب کو وہ پیغام دے دیا جو دینا تھا۔ مجھے نہیں پتا، بخدا مجھے نہیں پتا کہ جو چیز میں منتقل کرنا چاہ رہا ہوں وہ منتقل کر پایا یا نہیں، لیکن بہرحال آپ حضرات کی جو محبت ہے سید الشہداء کے ساتھ اس کے صدقے میں بولے جا رہا ہوں، نہ جانے کہاں تک یہ بات پہنچے۔ دیکھیے
میں نہیں کہہ رہا کہ حبیب نے رضایت کی اتباع نہیں کی، حبیب نے رضایت کی بالکل اتباع کی، لیکن قرآن کی شان، قرآن کا مزاج اور حبیب کا مرتبہ اس سے کہیں آگے ہے کہ حبیب کے بارے میں خدا یہ کہے کہ ہمارا حبیب اتباع کرتا ہے ہماری رضایت کی۔ ارے مسلمانوں، رضایت کا معیار ہے وہ، اتباع ہم کو اور آپ کو کرنی ہے۔ تو دیکھیے ختمی مرتبہ فرمانا ہے تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنی تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور ڈاکٹر صاحب فرما گئے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو حضور کیا اسم محمد سے مراد محمد لکھ دینا ہے؟ اگر اسم محمد سے مراد محمد لکھ دینا ہے تو حضور آپ دنیا میں ہر جگہ لکھ دیجئے محمد، کیا دنیا محمد مصطفیٰ کے پیغام کو سمجھ لے گی؟ یہ اسم محمد کی اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ محمد کے ہر جگہ لکھ دیا جائے تو دہر میں اجالا ہو جائے گا۔ آپ دیواروں پر کل بھر دیجئے پوری جگہ محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود بھیجئے ختم تو کیا اجالا ہو جائے گا؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ وہ شخص کہ جو جانتا ہی نہیں کہ محمد مصطفیٰ کون تھے، وہ ایک میم ہے میم دال اس پر تشدید لکھی ہوئی دیکھے گا تو کیا وہ عشق کرنے پر مجبور ہو جائے گا؟ تو یہ اسم محمد سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے رسول خدا سب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی پوری چیزوں کو، جن جن چیزوں کا تم سے تعلق ہے، خود تمہاری اپنی ذات، تمہارے بیوی بچے، تمہاری اولاد، تمہارا مال، تمہاری دولت، جو جو چیز تم سے تعلق رکھتی ہے اس کو فنا کر دو، اپنی محبت کو میری ذات میں، میری محبت میں فنا کر دو۔ جب تم ایمان کے مرحلے پر پہنچ جاؤ گے، اب سمجھ میں آیا کہ رسول سے محبت ایک خود درجہ ہے جو ایمان کے درجے پر تمام مسلمانوں کو پہنچائے گا۔ میری بات مجھے لگتا ہے واضح ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے رسول نے کہا سب مجھ سے محبت کرو، دیکھو سب کی محبت میری ذات میں فنا ہو۔ رسول کی رسالت ہے، رسول کی نبوت ہے، رسول کی پشت پر نبوت کی مہر ہے، رسول کی پشت پر نبوت کی مہر ہے۔ اب اگر رسول یہ کہے کہ جو مجھ سے محبت کرے وہی ایمان والا ہوگا، اور اگر رسول اپنی محبت کو کسی کی ذات میں فنا کرتے ہوئے دکھائی دے تو پھر بھئی یہ مہر نبوت رسول کی پشت پر تھی۔ اگر نواسا یہ کہے کہ نانا آجید کا دن ہے، ہر بچے کے پاس اپنا ناقہ ہے، ہمارے پاس ناقہ نہیں ہے، میں کہوں گا یا رسول اللہ حضرت صالح جب پہاڑ میں سے ناقہ نکلوا سکتے ہیں تو کیا آپ جنت سے